بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علی المرافقی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کو بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں اپنا ایک دوست یاد آیا جسے وفات پائے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی سوچا کہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت گھر سے نکلے اور اس کی قبر کے قریب پہنچ کر پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے لیے دعا کی۔ فوراً آپ رحمت اللہ علیہ پر غنودگی طاری ہو گئی، یوں کچھ دیر کے لیے گویا سو گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ دوست زنجیروں میں جکڑا ہوا عذاب میں مبتلا ہے۔ حضرت نے حال دریافت کیا تو اس نے بتلایا، جب سے دنیا سے آیا ہوں اسی عذاب میں مبتلا ہوں۔ بیدار ہو گئے تو اس عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے آپ پر دہشت طاری تھی۔ گھر واپس آئے، مزید ایصال ثواب کرتے رہے۔ دوست پر عذاب ہونے کی وجہ سے سخت رنجیدہ تھے۔ 3 دن بعد اس دوست کو پھر خواب میں دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ نور کے 70 لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر نور کا تاج تھا۔ حضرت کے دریافت حال پر اس نے بتایا، مصر سے آنے والے ایک قافلے میں سے ایک شخص نے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مردوں کو پہنچ جائے۔ اللہ رحیم و کریم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ تمام مردوں کو اس کا ثواب تقسیم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے بھی اس ثواب کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد غلام تھے، اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مالک باغ میں آیا اور کہا میٹھا انار لائیے۔ مبارک ایک درخت سے انار کا دانہ توڑ کر لائے۔ مالک نے چکھا تو کھٹا تھا۔ اس کی تیوری پر بل آئے اور کہا میں میٹھا انار مانگ رہا ہوں، تم کھٹا لائے ہو۔ مبارک جا کر دوسرے درخت سے انار لایا۔ مالک نے کھا کر دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ غصے ہوئے اور کہنے لگے میں نے تم سے میٹھا انار مانگا ہے اور تم جا کر کھٹا لے آئے ہو۔ مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے انار لے کر آئے تو اتفاقاً وہ بھی کھٹا تھا۔ مالک کو غصہ بھی آیا اور تعجب بھی ہوا۔ پوچھا تمہیں ابھی تک میٹھے کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں؟ مبارک نے جواب میں فرمایا میٹھے کھٹے کی پہچان کھا کر ہی ہو سکتی ہے اور میں نے اس باغ کے کسی درخت سے کبھی کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے باغ سے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر میرے لیے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بات مالک کے دل میں گھر کر گئی اور تھی بھی یہ گھر کرنے والی بات۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعتاً مبارک نے کبھی کسی درخت سے کوئی انار نہیں کھایا۔ مالک اپنے غلام مبارک کی اس عظیم دیانت داری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرایا۔ اسی بیٹی سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اللہ جل شانہ نے علماء اسلام میں جو مقام عطا فرمایا وہ محتاج تعارف نہیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔